كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام تعریفوں کا مستحق ہے، جس نے ہم پر بے شمار احسانات فرمائے. آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. معزز حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کی شریعت میں تقوی کا تاکیدی طور پر حکم دیا ہے. ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچا جائے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر رکھا جائے. اللہ نے ہر نبی کی شریعت میں تاکیدی طور پر اس بات کا حکم دیا ہے. اسی لیے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تقوی، پرہیزگاری، نیکی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر جو بات کہی جاتی ہے نا، اس کا اصل محل، اصل جگہ، اصل مقام، اصل ٹھکانہ جو ہے
وہ ہے ہمارا دل۔ نیکیاں کر کے، اچھے اعمال کر کے، عبادتیں کر کے لوگوں کے درمیان تو ہم باور کرا سکتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، اعضاء و جوارح کے ذریعے سے، ہاتھ پاؤں کے ذریعے سے، ظاہری اعمال کے ذریعے سے ہم یہ تصور اور خیال اور احساس دلا سکتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمارے پاس ہے۔ لیکن دراصل تقوی کا، خوف کا، اللہ رب العالمین کے ڈر کا جو محل ہے، جو جگہ ہے، وہ میرے بھائی وہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اور یہ بات ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث پاک میں یوں ارشاد فرمایا، التقوی ہاہنا، تقوی یہاں پر، واشار الی صدری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ تقوی کا محل، تقوی کا جو مقام ہے، جو جگہ ہے، وہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ سے یہ دعا منقول ہے کہ وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من خشیۃ النفاق۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعا کو ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام یہ پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من خشیۃ النفاق، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خشیت نفاق سے۔ خشیت نفاق کا مطلب یہی ہے کہ ظاہر میں آپ اللہ کا ڈر آپ بتائیں، لیکن دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہ ہو، منافقانہ کردار۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس چیز سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور یہی بات ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طریقے کی دعا کرتے تھے، جو اتنے بڑے مقام پر تھے، گناہوں کا احساس اور تصور اور کہہ لیجیے کہ ملوث ہونا ناممکن، پھر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں ایسے دل سے جس کے اندر تیرا خوف، تیرا ڈر نہ ہو۔ میرے بھائی، ہم اللہ رب العالمین سے بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، سر فہرست ہر چھوٹا بڑا امیر غریب ہے نا، مرد عورت بلا کسی تفریق کے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ دعائیں سب کو یاد ہے، مگر ایسی دعائیں جو دعائیں مانگنے کی صورت میں میرے بھائی ہماری دنیا بھی بن سکتی ہے اور آخرت تو بہت زیادہ سمجھ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جو ابھی میں نے بات کیا کہ اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اور یہ دعاؤں کا اگر ہم اہتمام کریں، مجال ہے کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، آپ اللہ کو ناراض کرنے والے کوئی کام کر بیٹھے، ممکن ہی نہیں۔ آپ کے دل میں جب اللہ کا خوف رہے گا، اللہ رب العالمین کا ڈر رہے گا تو آپ بالکل نہیں کریں گے، لیکن جب اللہ رب العالمین کا خوف اور ڈر نہیں رہے گا تو ایسی صورتحال میں آپ دیکھیں گے کہ دنیا نہیں دیکھ رہی ہے، بس آپ دھڑلے کے ساتھ گناہ کر بیٹھیں گے۔ لیکن اللہ کا خوف رہے گا تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ بہت طاقتور ہے، اللہ بہت طاقتور ہے، ہم جو کچھ بھی چھپے طور پر کرے، اعلانیہ طور پر کرے، کہیں بھی کرے، تنہائی میں کرے، رات کی تاریکی میں کرے، کہیں بھی کرے، اللہ ہمارے اعمال سے باخبر ہے، پوری طرح سے خبر رکھ رہا ہے اور اس پر جزا اور سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے صحابہ کرام نے اپنے دل کی اصلاح کے لیے، اپنے دل کو صحیح سالم رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگی ہے، ہم بھی ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اس لیے کہ آج کی اس دور میں اشد ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ آئے دن ہمارے سامنے نئے نئے فتنے کھڑے ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے گناہوں کا انبار ہے۔ کیوں کہا جائے کہ چلتے چلتے ہم جو ہے اس طریقے سے گناہوں میں لت پت ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر بیٹھے۔ جیسے مثال کے طور پر گناہ کی دو قسمیں ہیں، کبیرہ اور صغیرہ۔ کبیرہ کے بارے میں تو ہم تھوڑا ڈرتے بھی ہیں، لیکن صغیرہ نہیں ڈرتے، اور اتنے قدر کرتے کرتے چلے جا رہے ہیں
کہ اگر وہی صغیرہ گناہ ہماری زندگی سے ہمارے جسم سے چمٹ گئے اور ایسے ہی ہم اللہ سے ملاقات کر بیٹھے اور وہ معاف نہ ہوئے، تو آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنے بھی لوگ گناہ کیے، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیا، اللہ رب العالمین نے انہیں معاف کیا۔ ان لوگوں کو جنہوں نے نیک اعمال کر کے دنیا میں زندگی گزاری، گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزاری، اور وہ لوگ جنہوں نے گناہوں میں لت پت ہو کر کے زندگی گزاری، اللہ رب العالمین دونوں کے ساتھ ایک سا معاملہ کرنے والا نہیں ہے۔ بہرکیف میرے بھائی، بات چل رہی تھی صغیرہ اور کبیرہ کی تفریق کی، تو ہم کبیرہ کے بارے میں کسی حد تک چوکنا ہے، لیکن صغیرہ کے بارے میں چوکنا نہیں، جبکہ صغیرہ وہ صغیرہ کا شمار کبیرہ میں ہو جاتا ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائی، ہر گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ گناہوں کا معاملہ بڑا بھیانک ہے، اس کا انجام بڑا بھیانک ہے، چاہے آپ تنہائی میں کیجئے، چاہے لوگوں کے سامنے کیجئے، اس کا وبال آپ کی زندگی میں آنا ہی آنا ہے۔ جیسے اس دنیا کی زندگی میں اگر آپ کریں تو اس کے خطرناک نتائج ہیں، ایک لمبی فہرست ہے، یہ دنیا میں ایسا ہوگا، آپ کی دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ، رزق سے محروم کر دیے جائیں گے۔ چلو دنیاوی اعتبار سے ہم کسی طریقے سے نقصان برداشت کر سکتے ہیں، کوئی ہماری مدد کرنے کو آ سکتا ہے، لیکن میرے بھائی یہ عاقبت ہو جانے کے بعد، موت کے گھاٹ اتار دیے جانے کے بعد، برزخ کی زندگی میں قبر کی زندگی میں اگر ہم سے گناہ ہوئے ہیں، ہم نے توبہ نہیں کیا ہے، استغفار نہیں کیا ہے، معافی نہیں مانگی ہے، چمٹ گئے ہیں وہ گناہ ہماری زندگی سے، ہمارے جسم سے، اور ویسے ہی ہم کو قبر کے اندر دفن کر دیا ہے، تو یقین جانیے اس کی سزا آپ کو بھگتنی پڑے گی۔ بارہا واقعہ سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قبر والوں کے پاس سے گزرے، آپ نے کہا یہ دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ بڑی بات تھی کیا؟ گناہوں سے بچنا بالکل آسان تھا، لیکن نہ بچے۔ گناہ کون سے تھے؟ شراب، جوا، شرک و بدعات وغیرہ وغیرہ، بے نمازی وغیرہ وغیرہ، جو بھی گناہ ہے آپ جانتے ہیں وہ گناہ کون سے تھے میرے بھائی؟ ایک چغلی کھایا کرتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، جس کی وجہ سے قبر کی زندگی کے اندر اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو جو بھی ہم گناہ کریں گے میرے بھائی، بعض گناہوں کا وبال دنیا کی زندگی میں، برزخ کی زندگی میں، پھر جو آخرت کی زندگی ہے وہاں بھی بھگتنا پڑے گا۔ تو گناہوں کا احساس کیجئے، گناہوں کا جب احساس رہے گا نا کہ گناہ خطرناک ہے، اس کا وبال بہت بھیانک ہے، اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا تقوی آپ کے دل کے اندر رہے گا نا، تو بشری تقاضے کی بنیاد، پہلے تو انشاءاللہ گناہ ہوگا ہی نہیں، بشری تقاضے کی بنیاد پر اگر گناہ ہو بھی جاتے ہیں نا، تو توبہ استغفار کے لیے، معافی کے لیے آپ تڑپ اٹھیں گے۔ آپ کو چین نہیں آئے گا، آپ کو سکون نہیں آئے گا جب تک کہ اس گناہ سے اپنے رب کے سامنے توبہ استغفار نہ کر لیں، پکی سچی توبہ نہ کر لیں۔ اللہ رب العالمین کا خوف، تقوی، گناہوں کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے احساس تک بھی نہیں ہو رہا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں دنیاوی اعتبار سے گناہوں کے سزا کا اشارہ میں نے دیا، لیکن ایک جو بھیانک جو سزا ملتی ہے نا علماء سلف کے قول کی روشنی میں، وہ یہ کہ ایک گناہ آپ نے کیا نا، ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ، دوسرے کے بعد تیسرے گناہ، تو یہ گناہ ایک کے بعد تیسرے ہو رہے ہیں، تو اس کا وبال آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ ایسے ہی نیکی، ایک نیکی کریں، دوسری نیکی کی توفیق، دوسری نیکی سے تیسری نیکی کی توفیق۔ تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ گناہوں کا بھیانک نتیجہ ہے، بھیانک انجام ہے، اس سے چوکنا اور ہوشیار رہیں۔ بھگتنا کس کو ہے؟ میں گناہ کروں آپ بھگتیں گے، آپ گناہ کریں میں بھگتوں گا، ایسا نہیں ہے۔ ہم کر رہے ہیں ہم کو بھگتنا پڑے گا، آپ کر رہے ہیں آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ جو سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے رکھی ہیں گناہوں کی پاداش میں، تو ایسی صورتحال میں وہ گناہ، وہ سزا میرے بھائی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے، گرمی ہو رہی ہے برداشت نہیں کر پا رہے، تو وہ گناہوں
کا وبال، گناہوں کی جو سزا اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، جس کو ہم معمولی سمجھ کر گھر بیٹھ رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اسی طریقے سے گناہوں کا احساس کا معاملہ اتنا ختم ہو چکا، نہیں کے برابر، احساس ہی نہیں رہا۔ گناہ کرنے کے بعد ہمارے معاشرے میں بعض بھائی کیا کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کے گناہوں پر پردہ ڈالا، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ اس کو مجاہرین کہا گیا حدیث میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی معافی الا المجاہرون، میری امت کے تمام افراد بخش دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے، سوائے مجاہرین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہرین کی تفسیر فرمائی کہ رات میں اس نے گناہ کیا، اللہ رب العالمین نے پردہ ڈال دیا، لیکن وہ صبح کے وقت لوگوں کے سامنے گناہ جو ہے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے، گناہوں کو بیان کر رہا ہے کہ میں نے رات میں یہ گناہ کیا ہے۔ تو ایسا بھی ہے۔ اسی طریقے سے مجاہرین کی ایک دوسری تفسیر کہ بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، خطرناک بھیانک گناہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی معاشرے میں دندناتے پھر رہے ہیں، بول رہے نہیں، لیکن شرم و حیا غیرت مر چکی ہے۔ تو میرے بھائی، شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ قلب کی، اپنے دل کی اصلاح کریں، اپنی قلبی صورتحال کو بدلنے کی کوشش کریں۔ تقوی کا جو محل ہے وہ ہمارا دل ہے، ہمارے دل میں ہے، ہمارے دل میں ہے۔ اس دل کی اصلاح کیجئے، توبہ و استغفار کر کے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ کر کے، دعائیں کر کے، رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، اپنا ظاہر اپنا باطن دونوں ایک کر لیں۔ ظاہر میں کچھ، باطن میں کچھ، ایسا نہ ہو، ورنہ اللہ رب العالمین آپ کے ظاہر کو تو دیکھ ہی رہا ہے، باطن کے بارے میں بھی اچھی طرح سے خبر رکھ رہا ہے۔ اسے وہ بے خبر نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس پر سزا دینے پر قادر ہے۔ تو اس کا احساس کریں اور اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو ایک کرنے کی کوشش کریں۔ شیطان جو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ جس طریقے سے ہمارا خون ہمارے جسم کے اندر گردش کر رہا ہے نا، ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، جس طریقے سے خون ہمارے جسم کے اندر گردش کر رہا ہے، اسی طریقے سے شیطان ہمارے جسم کے اندر گردش کر رہا ہے۔ ہمیں گناہوں کی طرف لے جانا اور نیکی سے محروم کرنا۔ چلو کبھی کیسا ہوتا ہے، نیکی کروا تو لیتا ہے، نیکی تو ہو جاتی ہے کیسے بھی کر کے، لیکن بہت سارے منفی پہلو اس کے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ نیکی کرنے کے بعد بھی تو جہنم کے حوالے ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر نیکی کرنے کے بعد ریاکاری کا معاملہ ہے، فخر و غرور کا معاملہ ہے نا، تکبر کا معاملہ ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں ریاکاری کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے تمام نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، وہ واقعہ جو آپ بارہا سنا کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے 3 اشخاص پر جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے گی، جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے گی۔ یہ واقعہ، یہ حدیث، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، تو غش کھا کر کے جو ہے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں کہ کل قیامت کے دن 3 اشخاص پر سب سے پہلے جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے گی، عالم، مجاہد اور اسی طریقے سے مالدار۔ کیا ہوا تھا؟ کام اچھا تھا، کام انہوں نے اچھا کیا تھا، لیکن پائی گئی بات کیا؟ ریاکاری، تکبر، ریاکاری پائی گئی، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین حکم دے گا فرشتوں کو کہ چہرے کے بل گھسیٹتا ہوا سوئب علی وجہی القی فی النار، اللہ حکم دے گا کہ ان تینوں کے تینوں کو ایک کے بعد دیگرے چہرے کے بل گھسیٹتا ہوا جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے۔ تو پہلے شیطان ہم کو گناہوں میں لپٹ کراتا ہے، گناہوں کا احساس نہیں ہونے دیتا، پھر اگر نیکی ہو جاتی ہے تو نیکی کے اندر ریاکاری، آگے بڑھے، نیکی ہو جاتی ہے کیسے بھی کر کے تو تکبر کی کیفیت ہمارے اندر جو ہے آ جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کے بارے میں جو حدیث فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قباحت اور وضاحت بیان کی، آپ نے سنی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت من کان مثقال حبۃ من خردل، ایسا شخص جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر پایا جائے گا، وہ جنت کے اندر داخلہ ہوگا۔ تو نیکی کرنے کے بعد مثال کے طور پر مسجد کی تعمیر کا معاملہ ہے، سب سے پہلے
शैतान तो बाउल कराता, डराता, नहीं बना सकते मस्जिद, तुम्हारे बस की बात नहीं है। फिर कैसे भी बन जाती है मस्जिद? तो ऐसी सूरत हाल में हमारे से मनफी पहलू लाता है। मैंने बनाया, मैंने किया, मैं मालिक हूँ, मैं जैसा चाहूँ वैसा करूँ, उम्मी एतबार से जो हम मुसलमानों की सूरत है, तो ये हमारी नेकियों को बर्बाद कर देती। हमारी नेकियां सारी मलिया में हो जाती, कोई अजर, कोई सवाब, कोई बदला मिलने वाला नहीं है। यही नेकियां आपको जहन्नम के हवाले कर देंगे। क्यों? तकब्बुर पाया है। और आप इसको समझने के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो भाइयों का जिक्र किया जाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया जाता कि एक भाई नेक रहता और एक भाई गुनहगार रहता, गुनाह करता। एक भाई बड़ा नेक रहता, इत्तेफाक से, क्योंकि बुरा जो भाई था, गुनहगार था, वो गुनाह करता था, भयानक गुनाह उससे हो गया। भयानक गुनाह हो जाने के बाद जब नेक भाई को मालूम हुआ, तो नेक भाई ने कहा कि अल्लाह के कसम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे को नहीं बख्शेगा। अल्लाह के कसम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे को नहीं बख्शेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाज़िल फरमाई, कौन है मंज़ल्लज़ी यतअल्ला, कौन है जो इस बात की कसम खाता है कि अल्लाह तबारक व तआला फला को नहीं बख्शेगा। जाओ, मैंने जो है उसको बख्श दिया और तुम्हारे को जो है जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया। तो इस तरीके से सूरत हाल होगी। हम कोई नेकी करते हैं ना, नेकी करने के बाद हम समझते हैं कि हमारी बख्शिश पक्की, बख्शिश पक्की, हम माफ कर दिए गए, हम जन्नत में चले जाएंगे, दोज़ख से बच जाएंगे, वगैरह वगैरह। हालांकि नेकी करने के बाद असलाफ की जो सूरत हाल थी ना, उस नेकी के ताल्लुक से अल्लाह से दुआएं मांगते थे, अल्लाह कबूल फरमा जो भी नेकी करते थे। हमारे और आपके जैसा नेकी करने के बाद रियाकारी, तकब्बुर, है ना, और अपने आप को जन्नत का ठेकेदार, जन्नत का मालिक या जन्नत पक्की, ऐसा नहीं समझते थे, ऐसा नहीं समझते थे। ये सब शैतान बाउल करा करके मेरे भाई हमारी आखिरत खास तौर से बर्बाद कर देना चाहे और हम उससे चौकन्ना नहीं हो पाते। लिहाजा चौकन्ना रहने की जरूरत है। गुनाहों का एहसास कीजिए, ज़ाहिर और बातिन दोनों एक ही है। फख्र, गुरूर, रियाकारी, तकब्बुर, इन सब से दूर की रहिए, वरना हमारी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। एक और मिसाल है कि जैसे आप बहुत ज्यादा नेकी करते हैं, चाहे मैं हूं या आप हो या दुनिया का कोई भी इंसान हो, नेकी, फराइज, इबादत ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुस्लिम शरीफ की रिवायत के मुताबिक दो औरतों का जिक्र किया जाता है। अल्लाह के रसूल, एक औरत बहुत अच्छी, नमाज रोजे वगैरह सबका ख्याल रखती है, मगर एक बुराई पाई जाती है। बुराई क्या है? अपनी जुबान से, जुबान की अच्छी नहीं, यूज़ी जीराना, अपने जुबान के जरिए से अपने पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाती है। सब कुछ हज, रोजा, नमाज, ज़कात लोग करते हैं ना, हाँ, यहाँ समझते हैं अकीदे का गुरूर, अकीदे का गुरूर, तो ये सब कुछ है, लेकिन बात यही है कि वो अपनी जुबान से अपने पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम की वजह सुनाई, ये औरत जहन्नमी। हम इसे, जो भी भाई इस किस्म की गलती करते हैं, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, इससे तौबा करना चाहिए, होशियार हो जाइए। वरना नेकियां करने के बाद, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, ये नेकी कर रहे हैं जन्नत में जाने के लिए, वरना यही नेकियां हमारे जहन्नम के हवाले हमको कर देगी। और जहन्नम बहुत बुरी जगह है, बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बार बार हम सबको मुतनब्बे किया है, आगाह किया है। मोहतरम हाज़रीन, आखिर में मैं आपके सामने दो हदीस सुना। ये दो हदीस, अभी तक कुरान हदीस की रोशनी ही में बात किया, लेकिन चौकन्ना करने के लिए, होशियार रहने के लिए दो हदीस सुनाता हूँ। ये दोनों हदीसें बुखारी की है और ये सहाबी रसूल का कौल है, लेकिन हमारे लिए मैं समझता हूँ मौजूदा मुआशरे में अगर इन हदीसों पर अगर हम अमल कर ले जाए, गुनाह का जो ताल्लुक है, कौन सा भी गुनाह, कैसे भी गुनाहों का एहसास का मामला है, गुनाह से तौबा इस्तिग़फ़ार का मामला है, सारी चीजें इंशाअल्लाह दुरुस्त हो सकती हैं। वो क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता सहाबे किराम में से एक सहाबी रसूल हैं अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला। गौर से सुनने की जरूरत है। अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला को फरमाते हैं कि इन्नल मुमिना यरा ज़ुनूबहु कअन्नहु क़ाइदुन तहत अश-शजर। गुनाह का जो एहसास है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबी फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन मसऊद कि बेशक मोमिन गुनाह के बारे में कैसा ख्याल करता है, सोचता है। यहाँ हमको
سند لے جانا اس حدیث سے کہ ہم مومن ہیں یا کچھ اور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی بے شک مومن جو ہے وہ گناہوں کو اس طریقے سے خیال کرتا ہے, سمجھتا ہے گناہوں کے بارے میں کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا اور پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا. گناہ ہو گیا نا, گناہ ہونے کے بعد گناہ کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ اب پہاڑ میرے جسم پہ, میرے آنکھ پہ گر جائے گا. ڈر لگتا ہے, ڈر لگتا ہے اس کو. کس کو؟ مومن کو. وَإِنَّ الْفَاجِرَ, اور فاجر جو ہوتا ہے بدکار, اس کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ اس کے ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے اڑا دی. جتنا آسانی کے ساتھ ہمارے ناک پہ مکھی بیٹھے نا, اڑا دیتے ہیں ہلکے میں لے کر کے, کوئی مسئلہ نہیں. ایسے ہی فاجر گناہ کے بارے میں سوچتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, چلتا رہتا ہے. لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے, جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. ایک اور حدیث سن لیں, اس کے بعد بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک دوسرے صحابی رسول ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, وہ فرماتے ہیں جب بھی اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا چکے ہیں اور صحابہ کرام کی تربیت یافتہ جماعت تابعین موجود. اس ٹائم پہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ گناہوں کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ انکم لتعملون اعمالا یعلق فی اعینکم من الشر, کہ بے شک تم لوگ ایسے اعمال کرتے ہو نا جس کو تم اپنی نظر میں جو ہے بہت ہی معمولی اور کمتر سمجھتے ہو, بال سے بھی زیادہ باریک اور بال سے بھی زیادہ کمتر سمجھتے ہو. حالانکہ یہی گناہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں من الموبقات, ہلاک اور برباد کر دینے والے گناہوں میں سے سمجھتے ہیں. یہاں سوچنا یہ ہے میرے بھائی کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں, صحابہ کرام کی جماعت ہے, پھر تابعین کی جماعت. اور دیکھو اللہ کے نبی نے کیا کہا, سب سے بہترین زمانہ میرا, پھر صحابہ کا, پھر تابعین کا. یہ حدیث آپ نے بارہ سنی ہوگی. تو وہ بہترین زمانے کے بارے میں, بہترین دور کی بات ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے. اگر اس دور میں جب بھی شرک و بدعات کا انبار ہے, آپ نظر دوڑائیے, جگہ جگہ پر شرک کے اڈے نظر آئیں گے. شرک کرتا ہوا مسلمان نظر آتا ہے, بدعات کرتا ہوا نظر آتا ہے. اسی طریقے سے دیگر جرائم, معصیات, گناہ اور نافرمانی کے کام, سودی کاروبار, نمازوں کا ترک کر دینا, نمازوں سے غفلت, والدین کی نافرمانی وغیرہ وغیرہ. اس صورتحال میں اگر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ہوتے تو کیا ہوتے میرے بھائی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یقینی طور سے میرے بھائی ہمارے دلوں سے, ہمارے پاس سے گناہوں کا احساس ختم ہو چکا. گناہوں کا احساس کیجیے, چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں, چاہے وہ بڑے گناہ ہوں, چاہے وہ آپ لوگوں کے سامنے کریں, چاہے بند کمرے میں کریں, چاہے رات کی تاریکی میں کریں, دن میں کریں, سب کا معاملہ بڑا بھیانک ہے, بڑا خطرناک ہے. اس کا وبال آپ کو دنیا کی زندگی میں بھگتنا پڑ سکتا ہے, برزخ کی زندگی میں, آخرت کی زندگی میں چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے. لہذا اللہ رب العالمین کا تقوی, اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہونے پائے. اور گناہ سرزد بھی ہو جائے بشری تقاضے کی بنیاد پر تو ہمیں اللہ فوراً بلا کسی تاخیر صحابہ کرام کی طرح توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ فرمائے. رب العالمین ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو جرائم, معصیات, گناہ اور نافرمانی کے کاموں سے بچائے رکھے. ہمارے دلوں کے اندر تو اپنا تقوی, خوف, ڈر کوٹ کوٹ کر کے بھر دے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انه تعالی جواد الکریم ملک الرؤوف الرحیم. يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة